آیت نازل ہوئی، کہا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان عیسائی علماء سے، اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو، اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانتے مباحثے کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، تو دیکھو تم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے، پھر مباہلہ کریں گے، اور جھوٹوں پر اللہ کی جو ہے لعنت ہے، ہم اللہ کے سپرد یہ معاملہ کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، اب تمام صحابہ جو ہے تیار ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے، صحابیات تیار ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے، سب اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آیت نازل ہو گئی کہ بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی چادر لیتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، امام حسین کو میرے آقا پاک علیہ السلام نے چادر میں لے لیا، کہا کہ این الحسن، حسن کہاں پر ہے؟ امام حسن کو چادر میں لے لیا، سیدہ کائنات کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا، مولا علی شیر خدا کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ چادر ایک ہے، شخصیات پانچ ہے، کتنے ہیں؟ چادر ایک، شخصیتیں پانچ، چادر ایک، آدمی پانچ، چادر ایک، تن پانچ، اسی کو کہتے ہیں پنجتن۔ کیا بولتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں پنجتن۔ جب چادر کے اندر لیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی اس چادر کے اندر میں بھی آ جاؤں؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ سرکار کی زوجہ، ہم تمام مسلمانوں کی ماں، کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تم جہاں پر ہو وہیں پر مسلم ہو، تم جہاں پر ہو وہیں پر مسلم ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پانچ لوگوں کو، مولا علی بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہے، حسنین کریمین ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی آل کو چادر میں لیا اور چادر کو ایسے گرفت کی اور آسمان کی طرف انگلی کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا تعالی یہ میری اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان کا دشمن ہو جا۔ پروردگارہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کا اب اللہ کا حکم کیا تھا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے عیسائیو اگر تم مباہلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو لا لو، ہم بھی اپنے بچوں کو لا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ابناءنا و ابناءکم میں بچوں کو لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے امام حسن اور امام حسین کو لے لیا، کہا کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لا لو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابیات کو نہیں لیا بلکہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے لیا، کیونکہ جہاں پر سیدہ فاطمہ تنہا کھڑی ہو جائے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری عورتوں کی سرداری کے لیے فاطمہ کافی ہے، ساری عورتوں کی وکالت کے لیے، تمام جہان عالم کی خواتین کے لیے زہرا کا کھڑا کافی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، میں بھی اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں، ہم بھی اپنی جان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں جو حکم ہوا بچوں کو لاؤ، بچوں کے ساتھ امام حسنین کریمین ہو گئے، عورتوں کو لاؤ، سیدہ کائنات کی ذات ہو گئی، اور کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہاں پر نفس رسول مفسرین فرماتے ہیں جہاں پر اللہ نے جان کہا، میرے نبی نے اپنی جان مولا علی شیر خدا کو کہا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جب یہ مقدس قافلہ کس طرح چل رہے ہیں؟ چادر سر پر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ہے، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے،
امام حسن ایک طرف امام حسین 5 سال کی عمریں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدس نواسوں کی، ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ چل رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، سرکار کے قدم جہاں پر پڑتے ہیں سیدہ وہاں پر قدم رکھتی ہے، اور سیدہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے، جہاں فاطمہ الزہرا کا قدم پڑتا ہے مولا کائنات اس قدم کو مٹاتے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی غیر محرم کا سایہ اس پر نہ پڑے، کوئی غیر محرم کا سایہ نہ پڑے۔ یہ اہل بیت کا قافلہ جب میدان، عیسائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فادرز عیسائیوں کے بیٹھے ہوئے، ان میں سے ایک بہت بڑا پادری تھا جس کا نام تھا اسقف، وہ اپنے عیسائی جو علماء تھے وہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگا یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ دائیں پہ حسن ہے، یہ بائیں پہ حسین ہے، پیچھے ہے اور ان کے پیچھے ان کے داماد آ رہے ہیں۔ وہ عیسائی اسقف کہنے لگا کہ اے عیسائیوں، میں ان کے چہروں کو ایک طرف دیکھ رہا ہوں، تورات کی کتاب کو ایک طرف دیکھ رہا ہوں، میں ان کے ایک طرف ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، انجیل مقدس دیکھ رہا ہوں۔ اے عیسائیوں، تمہاری خیر، ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر تم ان سے لڑو، ان سے مباہلہ کرو، اگر یہ بد دعا دے دیں گے تو مجھے یقین ہے یہ نورانی اگر ہم کو بد دعا دے دیں تو قیامت تک عیسیٰ روح اللہ کا نام لینے والا روح زمین پر پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ تو عیسائیوں نے مباہلے کا میدان چھوڑ دیا اور شرطوں کو مان لیا۔ کس کے چہرے دیکھ کر؟ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر، حسنین کریمین کا چہرہ دیکھ کر، مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھ کر، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب جب اسلام پر آنچ آتی میرے مصطفیٰ کی چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین ہوتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے